السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا۔ جو سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر فدیہ دینے والا خود یتیم ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری صورت میں مسجد کے خادم کو یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہاں واضح ہونا چاہیے کہ یہ سرے سے مسئلہ ہی غلط ہے۔ جو آپ نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے، یہ غلط ہے۔ یتیم کو نہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، یاد رکھیں۔ یتیم کو کھانا نہیں کھلانا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين۔ یتیم نہیں کہا، مسکین کا، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا کھانا کھلانا۔ اور مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو، فقیر و مسکین، جس کی آمدنی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، جس کی آمدنی اس کی ضروریات زندگی، کھانے پینے لباس وغیرہ کے لیے کافی نہ ہو، قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو روزے کا فدیہ جو ہے، کھانا کھلانے کا جو ہے، وہ مسکین فقیر کو ہے، نہ کہ یتیم کو۔ یتیم کے لیے مسکین ہونا ضروری نہیں ہے۔ یتیم جو ہے مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یتیم کو نہیں کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور یتیم جو آپ نے کہا کہ جس پر فدیہ دینے والا جو ہے وہ یتیم ہو تو کس کو کھلائے؟ نہیں، اولاً تو یہی معاملہ غلط ہے۔ یتیم ہونا نہیں، مسکین ہونا چاہیے۔ اور ثانیاً یہ کہ یتیم کہتے کس کو ہیں، کچھ پتہ ہے؟ یتیم ہوگا تو اس پر روزے کا فدیہ کہاں سے ہوگا؟ یتیم کہتے ہیں نابالغ، وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ جب وہ بالغ ہو گیا تو یتیمی باقی نہیں رہی۔ بلوغت کے بعد یتیم نہیں کہا جاتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، تو ایسے بچے اور بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو یتیمی ختم ہوگی، پھر اس کو یتیم کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ تو جب وہ یتیم ہے تو اس پر روزے کا کفارہ کہاں سے ہوگا؟ تو یتیم ہے یعنی نابالغ ہے، اس پر روزہ بھی فرض ہی نہیں ہے، تو اس کو فدیہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ واضح رہے۔ اور ثانیاً مسکین، اگر مسکین ہے خود انسان اور اس پر روزے کا فدیہ عائد ہو رہا ہے تو پھر وہ دوسرے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین دوسرے، اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، تو وہ دوسرے مسکین کو کھلائے گا۔ یہ نہیں کہ صرف کھانے کی عادت ڈالے اور دوسرے کو نہ کھلائے۔ تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس اس کے اپنے کھانے پینے سے بچ کر اتنا ہے کہ وہ دوسرے مسکین کو کھانا دے سکتا ہے تو اس کو کھانا دینا ہے، کھلانا ہے، کفارہ ادا کرنا۔ تو پہلے یتیم کا مفہوم صحیح کر لیجئے، اور یہ صحیح کر لیجئے کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلانا ہے فدیے میں مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور یتیم کے لیے مسکین ہونا لازم نہیں۔ کتنے ایتام ہیں جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، باپ نے لمبی چوڑی جائیداد چھوڑی ہے تو وہ مالدار ہیں، وہ غنی ہیں، ان پر خود زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔